السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے کم عمر ڈرائیورز کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے بچوں کو پہلے وارننگ دینے اور آگاہی مہم چلانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غلطی دہرانے پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس نے آج ہی پنجاب کو بھی ہدایت کے لیے ہائی کورٹ بلایا تھا۔ لیسکو نے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے نومبر 2025 میں 1,93,06,000 روپے کی ریکوری کی اور 27,79,851 یونٹس کی بجلی چوری پکڑی گئی۔ یکم سے 30 نومبر کے دوران 3,032 شکایات موصول ہوئیں، جن میں گھریلو، کمرشل، زرعی اور صنعتی صارفین شامل ہیں۔ 2,973 درخواستیں FIR کے اندراج کے لیے جمع کرائی گئیں۔ یہ تمام کارروائیاں لیسکو اینٹی تھیفٹ ٹیم اور ڈسکو سپورٹس یونٹ کے تعاون سے کی گئی۔ چیف ایگزیکٹو انجینئر محمد رمضان بٹ نے کہا کہ بجلی چور قوم کے چور ہیں اور وزیر اعظم کے زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے تحصیل کینٹ کا دورہ کر کے میونسپل سروسز، صفائی اور سیوریج کے نظام کا جائزہ لیا۔ باؤوالا اور برکی روڈ پر پانی کی موجودگی، مین ہولز اور ڈرینز کی صفائی پر تفصیلی بریفنگ حاصل کی۔ واسا حکام کو نکاسی آب مکمل کرنے، کھلے مین ہولز ڈھانپنے، روڈ پیچ ورک اور تعمیراتی معیار بہتر بنانے، صفائی آپریشنز کو یومیہ مؤثر کرنے اور شہری سہولت کے لیے بینرز اور سٹریمز ہٹانے کی ہدایت دی۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ شہریوں کو بہترین میونسپل سروسز کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور صفائی ستھرائی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر لائف اسٹاک عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت محکمہ لائف اسٹاک کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکرٹری احمد عزیز تالر سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں غیر نسلی گایوں کی جینیاتی بہتری اور منہ کھر کنٹرول زون سے متعلق ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر لائف اسٹاک نے کہا کہ جانوروں کی جینیاتی بہتری سے ہی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے خوشحال پنجاب ویژن کے تحت وسائل کے مؤثر استعمال اور منصوبوں کی سخت نگرانی یقینی بنائی جائے گی، جبکہ منصوبہ پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد پورے پنجاب تک توسیع دیا جائے گا۔ شکر گڑھ میں ٹریفک خلاف ورزیوں میں اضافے کے بعد ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس نے مشترکہ کارروائیاں شروع کرتے ہوئے مختلف مقامات پر ناکے لگا کر چیکنگ سخت کر دی ہے۔ بغیر ہیلمٹ، کم عمر ڈرائیونگ، بلیک پیپر، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے اور کاغذات کی عدم موجودگی پر متعدد موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند کی گئی، مقدمات بھی درج کیے گئے اور بھاری جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کا استعمال یقینی بنائیں اور مطلوبہ دستاویزات ساتھ رکھ کر محفوظ سفر کو یقینی بنائیں۔ سعودہ آباد میں رکشوں پر پابندی کے خلاف رکشہ یونین اور مزدوروں نے احتجاج کرتے ہوئے تمام رکشے سڑکوں پر لا کر ریلی نکالی اور ASP آفس کے سامنے دھرنا دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پابندیوں اور پکڑ دھکڑ سے ان کا واحد ذریعہ معاش متاثر ہو رہا ہے اور گھروں کے چولہے نہیں جل رہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ متبادل روزگار فراہم کیا جائے یا رکشے چلانے کی اجازت دی جائے، بصورت دیگر احتجاج جاری رکھا جائے۔ بہاڑی کے ایکس چیف کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ڈاکٹر خالد محمود کے مطابق پنجاب میں خشک، سردی اور دھول اور دھوئیں کی آلودگی کے باعث چھوٹے بچے تیزی سے بیمار ہو رہے ہیں۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا دھواں سانس اور گلے کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے اور ہر تیسرا بچہ متاثر دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے والدین کو ہدایت کی کہ بچوں کا خاص خیال رکھیں، ماسک کا استعمال کروائیں، نیم گرم پانی پلائیں اور بارش کے لیے دعا کریں تاکہ فضائی آلودگی میں کمی آ سکے۔ جنگ میں ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے پولیس نے عملی اقدامات تیز کر دیے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں طلبہ و طالبات کے لیے ٹریفک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں SP انویسٹیگیشن رحمان قادر نے قوانین کی پابندی اور زیرو ٹالرنس پالیسی پر لیکچر دیا۔ اس موقع پر DSP ٹریفک سعید اختر اور SHO تھانہ کوتوالی بھی موجود تھے۔ پولیس نے شہر بھر میں بلا امتیاز کارروائیوں اور ٹریفک قوانین کے سخت نفاذ کی یقین دہانی کری۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن آج تک سٹی قصور میں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ایک بھی سنگل اشارہ نہ لگ سکا۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے؟ تفصیل دیکھتے ہیں قصور سے شہباز احمد کی رپورٹ میں۔
دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن آج تک سٹی قصور میں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ایک بھی سگنل اشارہ نہ لگ سکا۔ نہ ون وے کی پاسداری، نہ ٹریفک کنٹرول کا پراپر نظام۔ ٹریفک جام رہنا معمول ہے۔ قصور سٹی شہر دے اندرون شہر دے اندر کسی قسم دا کوئی اشارہ نہیں گورنمنٹ نے لوایا۔ اندرون سٹی دے اشارے لگے ہونے چاہیے نے، سانو پتہ لگے بھی یہ اشارہ اسی کٹنا ہے، اشارہ نہیں کٹنا، جیڑا کٹے گا اندا چلان ہے۔ یہ نجائز ہو رہا ہے، یہ چلان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کی ہدایات پر پولیس کا بغیر ہیلمٹ و لائسنس اوور لوڈنگ، انڈر ایج، اپلائیڈ فار موٹر سائیکلوں اور دیگر وائلیشن کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ آپ کا چلان ہوگا سر، میں ہیلمٹ لینے جا رہا، اگر میں لینڈ میں جو مرضی چلان کا تو کوئی پرابلم نہیں، مہربانی آپ کی، میں ہیلمٹ لینے جا رہا ہوں۔ سر یہاں پہ موٹری وائلیشن پہ ہم چالان کر رہے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہیلمٹ کی جو زیادہ وائلیشن دیکھی گئی ہے، موسٹلی چالان جو ہیلمٹ کی ہیں، اس کے بعد دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، اسموک کی ہیں۔ سینکڑوں چلان، لاکھوں روپے کے جرمانے، متعدد مقدمات درج کر کے سینکڑوں گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبی عوام اور طلبہ چھوٹے سے شہر قصور میں ٹریفک کی نامکمل سہولیات اور موجودہ ٹریفک پالیسی پر پنجاب حکومت سے مایوس اور نالاں ہے۔ اسٹوڈنٹ کی ایف آئی آر ہو گئی، اس کا پھر وہ اسٹڈی کیا کرے گا، اسٹڈی کر کے کیا کرے گا، اس کا جو ریکارڈ خراب ہو رہا ہے، تو اس لیے ان کی ایف آئی آر کو بھی ختم کیا جائے۔ ایسے انسان نے جڑے سعودی عرب نے، دبئی نے، آؤٹ آف سائڈ آؤٹ آف کنٹریاں دے وچ نے، انہاں دے ایک ہی بچہ ہے پچھوں، انہیں آپ بھی سکول جانا ہے، انہیں چھوٹی سسٹر نو بھی سکول لے کے جانا ہے، لہذا مہربانی کر کے انہاں نو لرننگ لائسنس ایشو کر دیتے جان۔ 18 سال کی ایج میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو بچے ہیں، یہ جو مطلب اسٹڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے یا تو کوئی لرننگ لائسنس بنایا جائے، یا اس کے الٹرنیٹیو کوئی بھی مطلب اس کے متبادل جو ہے نا، کوئی اور جو ہے اس کا پروسیس نکالا جائے۔ اس طرح سے مطلب ان کے چالان کرنا ایک ناجائز ہے، اور یہ مطلب غریب عوام پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس سے مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس کا کوئی الٹرنیٹیو یا اس کے مطلب متبادل کوئی اور پروسیس نکالے۔ شہریوں کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب 15 سے 17 سال کے طلبہ لڑکے جو گھر کے واحد فرد ہیں، ان کے لیے ٹریفک قانون میں ترمیم نرمی کریں اور قصور میں ٹریفک سگنل نصب کیے جائیں تاکہ شہری ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنا کر زندگی کا پہیہ چلا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز احمد، اسپیشل ٹی وی، قصور۔ دینا کے نواحی علاقے جشن ریحانہ گجرا میں پنجاب کے روایتی کھیل نیزہ بازی کا مقابلہ منعقد ہوا، جس میں پنجاب بھر سے 57 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ان مقابلوں میں کیا خاص تھا، تفصیل دیکھتے ہیں ذوالفقار احمد کی رپورٹ میں۔ بہادروں کا کھیل نیزہ بازی پنجاب کے مقبول ترین کھیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف دلیری بلکہ گھڑ سوار کی مہارت کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ 4 صدی قبل مسیح میں جنگجوؤں نے اس کھیل کی ابتدا کی، جس کا مقصد فوجیوں کو گھڑ سواری کے دوران تلوار زنی اور نیزہ بازی کی مشق کرانا تھا۔ تیز رفتاری اور توازن برقرار رکھتے ہوئے سوار جب مہارت سے گھوڑا دوڑاتا ہے اور زمین پر لگے کھونٹے کو نیزے کے ذریعے اٹھاتا ہے تو یہ منظر نہ صرف ایک کھیل بلکہ صدیوں پرانی جنگی روایت کی جھلک بھی پیش کرتا ہے۔ جہلم کی سرزمین تحصیل دینا کے گاؤں ریحانہ گجرا میں پنجاب کے ثقافتی کھیل نیزہ بازی کا مقابلہ منعقد ہوا، جس میں پنجاب بھر سے 57 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مختلف نسلوں کے گھوڑوں پر سوار گھڑ سواروں نے اپنے جوہر دکھائے اور زمانہ قدیم کی یاد تازہ کر دی۔ یہ ریحانہ گجرا والے چودھری امداد صاحب، چودھری وسیم، چودھری عظیم، چودھری ندیم، چودھری شجاعت اور ان کی پوری ٹیم نے کروایا ہے۔ ماشاءاللہ ایک بڑا ہی اچھا ایونٹ انہوں نے لگایا، بڑے زیادہ بجٹ کے ساتھ، اچھے انعامات کے ساتھ میلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اب اپنے آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی سیکشن کا فائنل ہوگا، اس کے بعد جو ہے پھر تقریباً 40 سوار سنگل کے ہیں، مغرب کے بعد ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پاکستان میں نیزہ بازی کے 200 رجسٹرڈ کلبز ہیں، ان میں سے 130 صرف پنجاب میں ہیں۔ سب سے تو پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو ادھر آئیں ہمارا انٹرویو لینے کے لیے۔ آج کا جو پروگرام نیزہ بازی کا ہو رہا ہے، یہ بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ زیر سرپرستی چودھری ندیم خادم ہو رہا ہے۔ جہلم کے تقریباً تمام کلب اور گجرات سے بھی آئے ہوئے ہیں، تقریباً 57 کلب ہیں ادھر۔ انعام بھی اچھے ہیں، سیکشن کے بھی 5 انعام ہیں، سنگل کے بھی 5 انعام ہیں۔ اور آپ کے چینل کے ذریعے میں آپ سب دوستوں بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نیزہ بازی اور کھیلوں کے میدان میں لائیں اور منشیات سے بچائیں۔ پنجاب کا ثقافتی کھیل نیزہ بازی دلچسپ ہونے کے باعث ایک بار پھر نوجوانوں میں مقبولیت حاصل کرنے لگا ہے۔
कैमरामैन उस्मान अली के साथ मियां जुल्फकार अहमद, स्पेशल न्यूज़ टीना। रहीम यार खान के थाना अहमदपुर लम्मा के इलाके में भत्ता न देने पर मकामी वडेरे महमूद को कत्ल कर दिया गया। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके, जिस पर वरसा और अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए DPO इरफान समूह और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से फौरी नोटिस लेने और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के साथ मुतासरा खानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा किया है। हमारा मुतालबा है IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से और DPO रहीम यार खान इरफान अली समो से कि महमूद साहब को दिन दिहाड़े सरेआम कत्ल किया गया। उनके कातलों को अभी तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। हमारा मुतालबा है कि फिलफौर उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़फ़र महमूद है और मैं महमूद बख्श का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब को डाकुओं ने दिन दिहाड़े कत्ल किया, हमारी आंखों के सामने कत्ल किया और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, ट्रैक्टरों का जिनकी मालियत 20 से 25 लाख रुपए बनती है। हमें अभी तक धमकियां मिल रही हैं डाकुओं की तरफ से कि आप लोगों को भी मार देंगे जिस तरह आपके वालिद को मार दिया गया है। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, DPO इरफान समो साहब से कि हमें फौरी तौर पे इंसाफ दिया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमारी जान को खतरा है। महमूद खान के कातलों को गिरफ्तार करो। 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 DPO साहब इंसाफ दो। 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 IG पंजाब साहब इंसाफ करो। 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 मुस्तफाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली के रक्शे से टकराने के हादसे में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की 3 बच्चियां शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी बच्चियों की शनाख्त 14 साला रामीन, 10 साला अबीहा और 12 साला दानिया के नाम से हुई है। हादसा ट्रॉली के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। शेखपुरा रीजन की इंस्पेक्टर इरम खानम ने श्रीलंका में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 2 गोल्ड मेडल्स जीतकर पंजाब पुलिस का नाम रोशन कर दिया। RPO शेखपुरा अतर इस्माइल ने इंस्पेक्टर इरम खानम को शाबाशी भी दी है और मेहनत जारी रखने की ताकीद भी की। इवेंट में पंजाब पुलिस के खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर मुल्क को महकमे पुलिस का फख्र बढ़ाया। जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सरबराही में पुलिस खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और सरपरस्ती जारी है। बुरेवाला में गुज़श्ता 24 घंटों में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मंशियात फरोश हलाक और 1 डाकू जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले SHO थाना साहू के इंस्पेक्टर हैं। ये मुकाबले थाना सदर की हदूद में हुए और बाज़ हलाक और जख्मी मुल्जिमान अपने साथियों के फायरिंग का निशाना बने। पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है और फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। हलाक और जख्मी अफराद को तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कन्नी शहर में भारी ट्रैफिक और लोडर गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है, जिससे तलबात और शहरियों का पैदल चलना दुश्वार। इमरजेंसी के दौरान मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करना, यहाँ तक कि जनाजे निकालना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने और मौसर कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। मीरपुर माथेलो में 10 दिसंबर को कौमी अमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम सैयद अमीन शाह राशिदी मरहूम की सालाना बरसी के मौका पर सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा। प्रोग्राम में मुल्क भर से दानिश्वर, वकीला, ताजिर, सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात के अलावा कौमी अमन कमेटी के मौजूदीन ओहदेदारान शिरकत करेंगे। सेमिनार का मकसद मरहूम की शख्सियत, उनके अमन और हम आहंगी के मिशन और पाक फ़ौज के साथ अवामी मोहब्बत को उजागर करना और मुल्क में बैनुल मज़ाहब और बैनुल मसालिक हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। जाकबाबाद में PPMPA शेर मोहम्मद की जानिब से 3 रोज़ा मुफ्त आंखों की मेडिकल कैंप कायम की गई है। मज़ीद तफसील देखते हैं ज़फ़रुल्लाह की रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी
علاقے کے منتخب نمائندے اور عوامی لیڈر PS1 MP حاجی شیر محمد مغیری کی جانب سے 3 روزہ فری آنکھوں کا میڈیکل کیمپ کامیابی سے منعقد کیا گیا ہے۔ ماہرین کی موجودگی میں کیمپ میں ملک بھر سے آئے ہوئے ماہر امراض میں چشم اور تجربے کار ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ یہاں پر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں عوام آئی ہوئی ہے، اور اس کی جو سہولت ہے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی کیمپ جیک آباد میں جو ہے پہلے لگی ہو۔ یہ نہ صرف جو ہے ہمارے جیک آباد کے عوام بلکہ پورے ضلع سے جو ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں کافی تعداد میں، اور ڈیفرنٹ کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے، ان کے آرام کا بھی بندوبست کیا ہے۔ کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جن کو جو آپریشنس کے بعد کچھ گھنٹوں کے لیے آرام کرنا ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز پھر چیک کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت بہترین انتظام ہے اس کا، اللہ پاک اجر دے گا حاجی شیر محمد مغیری صاحب کو، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہماری ٹیم ہے یہاں پر، جینٹس لیڈیز سب یہاں پر موجود ہیں، ان سب کو دے گا اللہ پاک اجر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب کو، NGOs جو بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں سب کو، اتنی دور دراز علاقے سے آتے ہیں، اور اسپیشلی ان کا رہائش کا یہاں پر بندوبست کرنا، ان کو جو ہے ایکوپمنٹس اور ان کو سہولیات فراہم کرنا، یہ حاجی شیر محمد کا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو یہ آئے کیمپ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی MP ہے PS1 جیک آباد شیر محمد خان مغیری کی طرف سے، جیسے ہر سال جیسا اس سال بھی 3 روزہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ تو اس میں جو آپ نے پوچھا کہ فیسلٹی وغیرہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، صبح بھی آپ آئے وزٹ کیا، یہاں پہ ہمارے لیڈیز کے لیے علیحدہ ایک پورشن بنا ہوا ہے اور جینٹس کے لیے علیحدہ ہے۔ پھر ایک پروسیس ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا ایک ٹیم ہے اپنا، وہ ایک پہلے OPD ہوتا ہے، OPD میں جو پیشنٹ چیک کیا جاتا ہے، جس کو آپریشن کی ضرورت ہوتا ہے تو وہ آپریشن کی طرف اور ٹیسٹیں ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان پیپلز پارٹی PS1 کے MP شیر محمد خان مغیری کی طرف سے جو آنکھوں کا کیمپ لگایا گیا ہے، یہاں پہ مفت مریضوں کا چیک اپ کیا جاتا ہے، جہاں پہ مریضوں کو فل فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ کھانے کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے مریضوں کے لیے، چائے کا پانی کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ MP شیر محمد خان مغیری کی ٹیم بھی یہاں پہ جو ہے نا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، جو مریضوں کی تمام بہت بہترین طریقے سے خدمت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیمپ جو ہے حاجی شیر محمد مغیری ہمارا جو MP ہے، ہمارا لیڈر ہے جیک آباد کا، اس کی طرف سے لگائی گئی ہے۔ پچھلے سال بھی لگائی گئی تھی، اس سال بھی لگائی گئی ہے، اور ماشاءاللہ سے 800 سے اوپر جو ہے ہمارے یہاں اس وقت جو ہے مریض آئے ہیں، جن میں سے 200 لوگوں کا آپریٹ ہو چکا ہے اور 200 پیچھے بیٹھے ہوئے نا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے MP ہمارے حاجی شیر محمد کی طرف سے آنکھوں کی 3 روزہ کیمپ لگائی گئی ہے، جس میں دور دراز سے پیشنٹ آ رہے ہیں، اور ان کی یہاں پہ لینس وغیرہ بھی آپریشن وغیرہ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ 2 دن اور بھی چلے گا یہ کیمپ۔ مریضوں کو آپریشن کے بعد کی دیکھ بھال اور مفت لینس اور رہائش و خوراک کی سہولت بھی MP حاجی شیر محمد مغیری کی جانب سے فراہم کی گئی ہے۔ عوامی خدمات کا یہ جذبہ قابل فخر ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ علاقے کے دیگر نمائندے بھی اس نوعیت کے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ MP حاجی شیر محمد مغیری اور ان کی ٹیم کی اس کاوش کو عوام نے خوب سراہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظفر اللہ تھیم، اسپیشل TV نیوز، جیکب آباد۔ سامارو شہر کا سالانہ بجٹ تاحال منظور نہ ہونے کے باعث متعدد ترقیاتی کام رک گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں ڈاکٹر M لال کی رپورٹ۔ جی بالکل، اپنی ناظرین کو بتاتے چلے کہ تقریباً 3 سال گزرنے کے باوجود بھی سامارو کا بجٹ منظور نہ ہو سکا۔ شہر کے مسائل سنگین صورتحال اختیار کر گئے۔ تفصیل کے مطابق سامارو شہر کے سالانہ بجٹ تاحال پاس نہ ہو سکا، جس کے باعث شہر میں متعدد ترقیاتی کام رکاوٹ کے شکار ہو چکے ہیں۔ بجٹ نہ پاس ہونے کی وجہ سے شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ بلدیاتی اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فائر بریگیڈ کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہے، مگر ہر مہینے اس کی مینٹیننس کی بل باقاعدگی سے تیار کیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب شہر بھر میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر بھی نظر آ رہے ہیں، جس کے باعث صفائی کی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے۔ پینے کے پانی کی فراہمی بھی بندش کا شکار ہے، کیونکہ فلٹر پلانٹ کافی عرصے سے ناکارہ پڑا ہے۔ شہر کی واحد پبلک پارک کے لیے منظور کیا گیا لاکھوں روپے کا بجٹ بھی مبینہ طور پر ہضم کر لیا گیا ہے، جبکہ پبلک پارک مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شہریوں نے بتایا کہ ٹاؤن افسر گزشتہ 10 سال سے سامارو میں تعینات ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شہر کے لیے اب تک کوئی خاطر خواہ
काम न हो सका। शहरियों ने मुतालबा किया है कि समारोह शहर का बजट फौरी तौर पास किया जाए, नायल टाउन ऑफिसर को फौरी तौर पर हटाया जाए, पब्लिक पार्क को बहाल करके आवाम के हवाले किया जाए, पार्क के फंड हड़प करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि अगर फौरी इक़्तिदाम नहीं किए गए तो समारोह शहरी मजीद तबाही हाली का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन के साथ डॉक्टर एम लालवागानी, उमरकोट। ओबाडू में अलायंस शुगर मिल अचानक बंद होने पर इलाके के किसान 2 रोज से शदीद एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह बंद कर रखी है, जिससे ट्रैफिक मुतासिर और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मिल इंतजामिया का कहना है कि बंदिश हुकूमत की हिदायत पर हुई, मगर कोई तहरीरी नोटिफिकेशन या FBR का नोटिस मौसूल नहीं हुआ। किसानों ने मुतालिबा किया कि मिल को फौरी तौर पर खोला जाए ताकि गन्ने की क्रशिंग बहाल हो और उन्हें मजीद नुकसान से बचाया जा सके। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।